اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کہ دینی احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، فرائض و واجبات کی وہ پابندی نہیں کرتا، شریعت مطہرہ نے جو تعلیمات عطا کی ہیں اس کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کر رہا، لوگوں کے حقوق وہ مار رہا ہے، حلال و حرام کمائی کا وہ خیال نہیں کرتا کہ کس ذریعے سے مال کما رہا ہے، اسی طریقے سے جو اس کے اوپر حقوق ہیں لازمہ وہ ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، عبادت کے معاملات کو درست طریقے سے ادا نہیں کرتا، کبھی کوئی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، جیسی جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو رہا ہے، باقی جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس میں وہ کوتاہی کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی شخص اگر ہے لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجاتا بھی ہے اور وہ لائٹنگ کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی جو بزرگان دین کے اوراس آتے ہیں تو ان اوراس کے موقع پر وہ لنگر بھی تقسیم کرتا ہے، دیگے بھی بنواتا ہے، بٹواتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ تو نیکی کے اس قسم کے کام جو نمود و نمائش پر مشتمل ہوتے ہیں اور جس کے اندر لوگوں کے اندر ایک چرچا اس کا ہوتا ہے، لوگوں میں شہرت کا یہ سبب بن سکتا ہے، تو اس میں وہ بہت ایکٹیو ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کی جو احکامات ہیں کہ جو کہ لازمی طور سے اس کے اوپر کرنا ضروری ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، اسی طریقے سے روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یا گھریلو آپ کہہ لیں کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا ہے، والدین کی فرما برداری وہ جائز امور میں کتنی حد تک کرتا ہے، اپنے بہن بھائی جو اگرچہ بڑے بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، اپنے کاروباری معاملات کو کس طریقے سے چلا رہا ہے، یہ تمام تر معاملات اگر دیکھے جائیں تو پھر وہ اس کے اندر درست نہیں نظر آتا۔ تو اس قسم کا شخص یہ آیت مبارکہ اس شخص کے لیے بھی نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایسا شخص کہ جو ربیع الاول کی آمد پر خوب خوشی مناتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا خوشی منانا جائز ہے، لیکن قرآن کریم کی دیگر آیات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھی اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس چیز میں اس کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو اور میری اتباع کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں پسند کرے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، تمہارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم سب کے سب مغفرت کے طالب ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع بھی کی جائے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین ہم پر پیش فرمایا ہے اس کی کامل طور پر اتباع کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمارے درمیان، فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اس کا اظہار کس طریقے سے ہوگا؟ اس کی مثال ایک اس دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ساتھ اس کے والد رہتے ہیں۔ اب اس کے والد اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا صبح جلدی اٹھا کرو اور کام پر وقت پر جایا کرو اور رات میں جلدی گھر لوٹا کرو اور جو میری ضروریات ہیں ان کو پورا کرو، جو میری میڈیسنز وغیرہ لانی ہوتی ہے وہ مجھے لا کر دے دیا کرو، اور اس طرح کے جو دیگر اس کے احکامات ہیں والد صاحب کے۔ اب وہ بچہ یہ کرتا ہے بیٹا کہ جوان بیٹا ہے لیکن وہ صبح اپنے وقت کے حساب سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے۔ صبح 10 بجے اٹھا، اس کے بعد پھر دکان کھولنی ہے، والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا صبح اٹھ جایا کرو اور جا کے 8 بجے تک دکان کھول لیا کرو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ابا مجھے اپنی نیند زیادہ پیاری ہے، میں 10 بجے تک 10:30 بجے تک دکان کھولوں گا۔ ابا بولتے ہیں کہ رات میں بیٹا جلدی آ جایا کرو، رات میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، میرے بھی پیر ویر دبا دیا کرو، میں تھک جاتا ہوں، پیروں میں درد ہوتا ہے۔
اب وہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں جی، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ رات میں مصروف ہوتا ہوں، پورے دن کا تھکا ہار ہوتا ہوں، تو تھوڑا سا اپنے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں، تو وہاں پر 12-1 تو بج ہی جاتا ہے، تو اس وجہ سے 12-1 سے پہلے میں واپس نہیں آ سکتا۔ ابا کہتے ہیں کہ رات میں 10 بجے گھر آ جاؤ، اور بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، 12-1 سے پہلے میں گھر نہیں آ سکتا، میں تو اسی وقت آؤں گا۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات میں جو والد صاحب ہدایات دیتے ہیں، تو والد صاحب کی ہدایات کو، ان کے احکامات کو مکمل طور پر پس پوچھ ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب والد صاحب کی برتھ ڈے آتی ہے تو اس پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی خوشیاں مناتا ہے، کیک کاٹتا ہے، لوگوں میں لنگر تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور بڑا ایک عالیشان وہ انتظام کرتا ہے والد صاحب کی برتھ ڈے منانے کا۔ تو اب اسی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ بیٹا فرمانبردار بیٹا ہے؟ کیا والد صاحب اس سے خوش ہوں گے یا اس سے ناراض ہوں گے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو ہر ایک ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ والد صاحب کے احکامات کی پابندی اگر یہ بیٹا کرتا تو والد صاحب زیادہ خوش ہوتے، لیکن محض پورے سال میں ایک دفعہ ان کی برتھ ڈے آنے پر اس کے لیے کیک کاٹ دینا، اس کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کرنا اور خوشی منانا، تو والد صاحب اس سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ پورے جو سال ہے وہ تو والد صاحب اس پر افسردہ رہتے ہیں کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم کا واضح حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح نماز کی فرضیت کے حوالے سے ہر ذی شعور سمجھتا ہے، ہر خاص و عام، ہر بچہ مسلمان کے جانتا ہے کہ نماز یہ فرض ہے، نماز کے معاملے میں ہم غافل ہیں۔ لیکن ربیع الاول کی آمد پر لائٹنگ ہمارے گھروں پر نظر آئے گی، نمازیں ان کی آگے پیچھے ہوتی ہیں لیکن لائٹیں لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح چہلم آتا ہے تو چہلم پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شہدائے کربلا کا جو لنگر تقسیم ہوتا ہے اس میں لوگ بڑے پیش ہوتے ہیں، پوری رات گھوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ کیا جائے کہ یہی حلیم بنانے والے، یہی لنگر تقسیم کرنے والے جو پوری رات جاگ کر حلیم بنا رہے ہیں، کیا یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نمازوں کے پابند ہیں؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے اکثر و بیشتر یہ وہ نوجوان افراد ہوتے ہیں کہ جو کہ نمازوں سے غافل ہیں، لیکن وہ محض ایک عمل کو عبادت سمجھ کے اختیار کیے بیٹھے اور سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک عمل کو ہم اختیار کر لیتے ہیں جو کہ محض ایک مستحب عمل ہو سکتا ہے، لیکن جو فرائض اور واجبات ہیں اس سے ہم غفلت اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز حشر جب ہمارا ان سے سامنا ہوگا تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس عمل سے جو کہ ہم نے ربیع الاول کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منا کر، خوشی منا کر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہو جائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو فرض کردہ اور واجب کردہ جو عبادات تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات تھے، ہم نے ان کو پر عمل نہیں کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس بات سے ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا ربیع الاول کی آمد کی خوشیاں منا لینے سے یہ ناراضگی ختم ہو جائے گی؟ تو اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔